اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ لباس اور حرکت و ادا وغیرہ میں مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی ایک روپتا اختیار کرنا حرام ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں والا حلیہ اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک روپتا اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی شباہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: مخنث یہ اس مرد کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کی طرح کا لباس پہنے، ان کی سی چال ڈھال اور حرکت و ادا اختیار کرے، اور مترجل اس عورت کو کہتے ہیں جو مردانہ لباس اور مردانہ روپ اختیار کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ مرد و عورت دونوں کے اندر اللہ نے جو ایک دوسرے سے مختلف قدرتی گن رکھے ہیں ان میں وہ ایک دوسرے کی ایک روپتا اختیار کرنے سے بچیں۔ ایسا کرنا لعنت کا سبب ہے۔ اسی کے بارے میں مغربی سوچ اور فلسفہ سے متاثر وہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو قدرت کے خلاف آج کل وہ تمام کام کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو ان کاموں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لیکن عورت نادانی اور مغرب کی نقالی میں ان پر بھی اپنا حق جتا کر انہیں اختیار کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور یوں اپنے عورت پن پر ظلم کر رہی ہیں اور اللہ کے یہاں بھی گناہ گار بن رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ فائدہ: جیسے مرد ریشمی لباس پہنے یا ایسا رنگین لباس پہنے جو عورتوں کے ساتھ خاص یا اس کے لباس کی شکل و صورت عورتوں کے لباس کی طرح ہو، اس طرح عورت لباس میں اگر مردانہ لباس اختیار کرے، جیسے مردوں کسی قمیض شلوار یا کوٹ پتلون یا شرٹ پینٹ وغیرہ، مانو دونوں کو لباس میں ایک دوسرے کی نقل اور سمانتا اختیار کرنے کی مناہی ہے، اور یہ بڑے گناہ ہیں کیونکہ اس پر لعنت آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو معاصیت سے بچا لیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔